نریندر مودی ہسٹورین ہے؟ کیا نریندر مودی اکانومسٹ ہے؟ کیا نریندر مودی سوشالوجسٹ ہے؟ کیا نریندر مودی اینتھروپولوجسٹ ہے؟ کیا نریندر مودی بڑا بزنس مین ہے؟ نریندر مودی کو مہاتما گاندھی کا نام برابر بولنا نہیں آیا، تاریخ ہندوستان نہیں معلوم، کیا صلاحیت ہے؟ یہی قابلیت ہے، یہی صلاحیت ہے کہ اس شخص نے گجرات میں بے قصور ہندوستانی مسلمانوں کی عزتوں کو لٹایا، عصمتوں کو لٹایا، بستیوں کو جلایا، بچوں کو جیلوں میں ڈالا اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کی۔ اس کے علاوہ اس شخص کے پاس کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور آج آپ غور کرو، اگر آج اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو مستقبل میں بھی کچھ نہیں تھا۔ بی جے پی جانی گئی، پہچانی گئی تو کس وجہ سے؟ ہندوتوا کے ایجنڈے کی وجہ سے۔ بی جے پی آگے بڑھی تو کس وجہ سے؟ بابری مسجد کی شہادت کی وجہ سے۔ اگر بابری مسجد کی شہادت نہیں ہوتی تو کیا بی جے پی طاقتور ہوتی؟ آپ غور کریں میرے ایک ایک بات پر۔ بابری مسجد کو شہید کیا اور اس وقت کا وزیر اعظم جو نام کے لیے کانگریس کا وزیر اعظم تھا لیکن در حقیقت اپنی دھوتی میں آر ایس ایس کی خاکی چڈی پہننے والا وزیر اعظم تھا نرسمہا راؤ، جو بابری مسجد کو شہید ہوتا ہوا ایک تماش بین کی طرح دیکھتا رہا، تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ ارے آج میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کی فوج کو کہ جموں کشمیر کے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو کس دلیری، کس جانبازی کے ساتھ نکال کر لا رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کو۔ نرسمہا راؤ اگر دیانتدار ہوتا اور حکومت کی پولیس کے پاس اگر طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی تو بابری مسجد کو ہندوستانی فوج کے حوالے کر دینا تھا۔ ہمارے فوجی ہمارے بابری مسجد کو بھی بچا لیتے تھے، لیکن یہ لوگ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ شہادت بابری مسجد ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت تبدیلی اور کروٹ کا نام ہے۔ بابری مسجد کس کی مسجد؟ مسلمانوں کی مسجد۔ ممبر رسول کس کا ممبر؟ مسلمانوں کا ممبر رسول۔ بابری مسجد مسلمانوں کے اللہ کا گھر۔ بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا۔ ارے مسلمانوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے بابری مسجد کے شہادت کے پیچھے جو چھپا اللہ کا پیغام تھا، کیا اس کو سمجھا؟ کیا اس کو جانا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر شہید ہو گیا۔ ارے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے اللہ کی گھر کی عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی، اس لیے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان کے 25 کروڑ سونے والے مسلمانوں کو ان کے نیند سے بیدار کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں، میرے گھر کی شہادت کو آ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ دیکھو آج یہ ایک گھر ہے، یہ آج ایک گھر ہے۔ اگر 25 کروڑ مسلمان اٹھے گا نہیں، متحد نہیں ہوگا، اختلاف کو ختم نہیں ہوگا، ایک مرکز پہ جمع نہیں ہوگا تو ایک کے بجائے
1000 سے زائد میرے گھر ان دشمنوں کے نشانی پر ہے۔ کیا آپ نے بابری مسجد کے شہادت پر صرف احتجاج کیا احتجاج مسلمانوں نے، کالی جھنڈیاں لی، بند منایا، احتجاج کیا، سب کچھ کیا؟ جتنا احتجاج کریں گے کم ہے، زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنا ہوگا مسلمانوں، بھولنا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بابری مسجد کو بھول جائیں گے تو آج سے 15-20 دن پہلے اشوک سنگل نے کیا کہا؟ مسلمانوں دیکھ لو، ہم تمہارے ووٹ کے بغیر بھی اقتدار پر آ سکتے ہیں، بابری مسجد چھوڑ دو، متھرا و کاشی بھی چھوڑ دو تو مسلمان قریب آئیں گے۔ آپ غور کرو، نہ ہم بابری مسجد چھوڑے تھے، نہ چھوڑیں گے، نہ کاشی چھوڑے تھے نہ چھوڑیں گے، نہ متھرا چھوڑے تھے نہ چھوڑیں گے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے، جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ پر ہم کو بھروسہ ہے، عدالت ضرور ہم کو انصاف دے گی، اور بہت جلد بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی اور حیالت برا کی صدا گونجے گی، انشاءاللہ گونجے گی۔ لیکن مسلمانوں، بابری مسجد کے شہادت کا اگر غم ہے سینوں میں تو ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھتے جاؤ، رکھتے جاؤ، رکھتے جاؤ۔ بتا دو ان کو، تم ایک بابری مسجد گرائے، ہم 1,00,000 بابری مسجد تعمیر کرنے کی سخت طاقت، ہمت اور ایمان رکھتے، یہ پیغام دو۔ اگر یہ بابری مسجد کا اگر غم ہے تو نوجوانوں، یہاں بیٹھے نوجوانوں سے کہوں گا، اگر بابری مسجد کا غم ہے تو ویران مساجدوں کو آباد کرو، ویران سینوں میں نمازوں کی روشنی سے ان میں نئے اجالے لاؤ، اور جماعت کے ساتھ جا کر مساجد میں باجماعت نماز ادا کرو۔ اگر مسجد میں مصلی ہوں گے اور مسجد اگر ویران نہیں ہوگی تو خدا کی قسم کسی کی ماں نہیں جنی جو ہمارے مساجدوں کے اوپر بری نظر اٹھا کر دے۔ نماز کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد بناؤ، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اللہ کو منا لو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرے گا۔ بابری مسجد کی شہادت، اس کے بعد اس پہ احتجاج کرنے والوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں، بمبئی میں بھی گولیاں چلا تھا، بتا رہا تھا کہ دیکھو آج یہ ایک گھر ہے، یہ آج ایک گھر ہے، اگر 25 کروڑ مسلمان اٹھے گا نہیں، متحد نہیں ہوگا، اختلاف کو ختم نہیں ہوگا، ایک مرکز پہ جمع نہیں ہوگا تو ایک کے بجائے 1000 سے زائد میرے گھر ان دشمنوں کے نشانی پر ہے۔ کیا آپ نے بابری مسجد کے شہادت پر صرف احتجاج کیا احتجاج مسلمانوں نے، کالی جھنڈیاں لی، بند منایا، احتجاج کیا، سب کچھ کیا؟ جتنا احتجاج کریں گے کم ہے، زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنا ہوگا مسلمانوں، بھولنا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بابری مسجد کو بھول جائیں گے تو آج سے 15-20 دن
دن پہلے اشوک سنگل نے کیا کہا؟ مسلمانوں دیکھ لو، ہم تمہارے ووٹ کے بغیر بھی اقتدار پر آ سکتے ہیں، بابری مسجد چھوڑ دو، متھرا و کاشی بھی چھوڑ دو تو مسلمان قریب آئیں گے۔ آپ غور کرو، نہ ہم بابری مسجد چھوڑے تھے، نہ چھوڑیں گے، نہ کاشی چھوڑے تھے نہ چھوڑیں گے، نہ متھرا چھوڑے تھے نہ چھوڑیں گے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے، جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ پر ہم کو بھروسہ ہے، عدالت ضرور ہم کو انصاف دے گی، اور بہت جلد بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی اور حیالت برا کی صدا گونجے گی، انشاءاللہ گونجے گی۔ لیکن مسلمانوں، بابری مسجد کے شہادت کا اگر غم ہے سینوں میں، تو ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھتے جاؤ، رکھتے جاؤ، رکھتے جاؤ۔ بتا دو ان کو، تم ایک بابری مسجد گرائے، ہم 1,00,000 بابری مسجد تعمیر کرنے کی سخت طاقت، ہمت اور ایمان رکھتے، یہ پیغام دو۔ اگر یہ بابری مسجد کا اگر غم ہے تو نوجوانوں، یہاں بیٹھے نوجوانوں سے کہوں گا، اگر بابری مسجد کا غم ہے تو ویران مساجدوں کو آباد کرو، ویران سینوں میں نمازوں کی روشنی سے ان میں نئے اجالے لاؤ، اور جماعت کے ساتھ جا کر مساجد میں باجماعت نماز ادا کرو۔ اگر مسجد میں مصلی ہوں گے اور مسجد اگر ویران نہیں ہوگی تو خدا کی قسم کسی کی ماں نہیں جنی جو ہمارے مساجدوں کے اوپر بری نظر اٹھا کر دے۔ نماز کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد بناؤ، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اللہ کو منا لو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرے گا۔ بابری مسجد کی شہادت، اس کے بعد اس پہ احتجاج کرنے والوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں،